السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو یوم عاشورہ سے متعلق ہے، جس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 10 محرم الحرام کو رونما ہونے والے واقعات، 10 محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی فضیلت اور جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق کچھ معلومات۔ جیسا کہ ہم سب کو ہی اندازہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق نیا سال محرم میں شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اسلامک کیلنڈر کے مطابق سال کا پہلا مہینہ ہے اور شروع سے ہی محرم کا مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ مانا جاتا ہے۔ اس میں جو 10 محرم الحرام کا دن ہے، اس کو شہادت حسین نے 4 چاند لگا دیے، لیکن محرم کا مہینہ اس سے پہلے ہی بہت زیادہ متحرم چلا آ رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 10 محرم الحرام کو رونما ہونے والے واقعات۔ 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم الحرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر سے نکالا گیا۔ اس سے متعلق مختلف روایات ہیں، لیکن جب وہ نکلے وہ 10 محرم الحرام کا ہی دن تھا۔ 10 محرم الحرام کو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ 10 محرم الحرام کو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے۔ 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر پار ہوئے، اس لیے یہود 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے بتایا کہ اس دن ہماری قوم نے نجات پائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود کے خلاف روزہ رکھو، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو، 9ویں 10ویں کا روزہ رکھ لو یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لو۔ آپ 9 محرم کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور 10ویں کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی مجبوری کے تحت آپ سے 9ویں محرم کا روزہ نہیں رکھنے ہوا تو آپ 10ویں محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں اور ساتھ 11ویں محرم کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 روزوں کے رکھنے کی فضیلت بتائی کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جو 10 محرم الحرام کو سب سے عظیم واقعہ ہوا، اس نے انسانی تاریخ، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس کو کیسے بیان کروں۔ بہرحال میرے احساسات اور جذبات میرے الفاظ کو تعبیر دینے سے عاجز ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ 10 محرم میں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جمال کو، اس کے کمال کو، اس کے حسن کو کہ باقی سارے واقعات اس کے مقابلے میں چھوٹے ہو گئے۔ اور یہ قصہ بہت آگے چلا گیا۔ یہ چھری سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چلی، لیکن اس چھری سے ان کو بچا لیا گیا۔ پھر یہ چھری چلی جناب حضرت عبداللہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد، لیکن ان کو بھی اس چھری سے بچا لیا گیا۔ یہ چھری مقدر تھی جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر چلنے کی، اور پھر 61 ہجری 10 محرم جمعہ کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر چلی۔ اور صرف ان پر نہیں، ان کے ساتھ اور ان کے 72 جاں نثار اور 16 اہل بیت جن کی گردن پر یہ چھری چلی اور ان کے سر کٹ کر نیزوں پر چڑھ گئے، بازاروں میں پھرائے گئے۔ آج کل کے مسلمان غلط فعل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جنت کے طلبگار ہیں۔ جنت اگر اتنی سستی ہوتی تو جنت کے سردار کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے خاندان کے سر نیزے پر چڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جنت کا راستہ ایک زندگی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، جسے اپنانا پڑتا ہے۔ اہل بیت نے جو بھی قربانیاں دیں ان کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی قربانی کی قدردانی کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس سے عظیم کائنات میں کوئی گھر نہیں ہے۔ جب وہ قربان ہو گئے، انہوں نے اتنی عظیم قربانیاں دے دی جن کا کوئی نعم البدل نہیں، تو ہم اتنا ہی کر دیں کہ رشوت چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، ظلم چھوڑ دیں، جوا چھوڑ دیں، چوری چھوڑ دیں،
قتل چھوڑ دیں، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دیں، حرام کمانا چھوڑ دیں، چیزوں میں ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آگے بھی بہت بڑا دن آنے والا ہے، قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کو بہت دور دیکھتے ہو، میں اس کو قریب دیکھتا ہوں۔ جب آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ مستقبل میں 10 محرم الحرام کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ بچا کے رکھا گیا ہے۔ جمعہ کے دن 10 محرم الحرام کو قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب بھی اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔